رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا تنما. محترم حضرات، رمضان کے متعلق باتیں چل رہی تھی جو نہایت خیر و برکت، مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے متعلق ایک خاص چیز اور ہے جس کو یاد رکھنا ہے، یہ ہے کہ اس موقع کو غنیمت سمجھنا۔ یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ انسان کو رمضان اگر نصیب ہو رہا ہے تو وہ اس کو غنیمت سمجھے۔ یہ روٹین نہیں کہ وہ تو رمضان بھائی کون سی نئی چیز ہے، ہر سال آتا ہے اور ہر سال جاتا ہے، یہ نہیں سوچیں۔ یہ رمضان اگر آپ کو صحت اور عافیت کے ساتھ نصیب ہو گیا، آپ کو مل گیا ہے، تو آپ اس کو غنیمت سمجھیں، اور جتنا آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اتنا زیادہ آپ فائدہ اٹھائیں۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث یاد رکھیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ اوصینی، آپ مجھے کچھ وصیت کریں، ہمیں کچھ نصیحت کریں، کچھ وصیت کریں جو ہماری دنیا آخرت قبر حشر کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، چند نصیحتیں کی، اس میں ایک یہ تھی کہ اے ابو سعید، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو اس تصور کے ساتھ پڑھو کہ یہ نماز زندگی کی آخری نماز ہے۔ دوستو، بس یہی ایک نصیحت ذہن نشی کریں اللہ کے رسول کی کہ اے ابو ہریرہ، ابو سعید، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اس تصور کے ساتھ کھڑے ہو کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے، اگلی نماز ملے یا نہ ملے، انسان یہ سوچ لے، ہمیشہ یہ ذہن نشی کرے۔ آپ نے فرمایا فائدہ کیا ہوگا؟ اے ابو سعید، اگر تم نے اس تصور کے ساتھ نماز ادا کی کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے تو تمہاری نماز بہت اچھی ادا ہوگی، دل لگا کر کے، خشوع و خضوع کے ساتھ، کیونکہ تم نے سوچ رکھا ہے کہ پتہ نہیں اگلی نماز ملے یا نہ ملے۔ انسان دنیا کی ساری چیزوں کو بھول جائے، صرف نماز اس کے سامنے ہوگی۔ اسی حدیث کی روشنی میں اگر ہم اور آپ، رمضان ہمیں مل چکا ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا، یہ خیر و برکت کا مہینہ جو آج ملا ہے، آپ یہ تصور کر لیں کہ زندگی کا آخری رمضان ہے، اگلے کی کوئی گارنٹی نہیں ملے یا نہ ملے۔ اگر یہ تصور ہوگا تو رمضان کا ایک ایک منٹ آپ کے نزدیک بڑا قیمتی بن جائے گا۔ انسان اگر یہ سوچ لیتا ہے ارے بھائی کون سی نئی چیز ہے، اس سے پہلے بھی آیا ہے، اس کے بعد بھی رمضان ملتا رہے گا، اب وہ انسان بہت ساری کوتاہیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ ذرا غور کریں کہ کتنے حضرات پچھلے رمضان میں آپ کے ساتھ روزہ رکھے ہوں گے، آپ کے محلے میں، آپ کے ملک میں، آپ کے رشتے ناطے میں، آپ کے دوست احباب میں، ملنے جلنے والوں میں، کتنے لوگ ایسے رہے ہوں گے جنہوں نے آپ کے ساتھ رمضان گزارا، آپ کے ساتھ عید کی، لیکن آج جو رمضان آپ کو ملا ہے، اس رمضان کے آنے کے پہلے پہلے وہ قبر میں چلے گئے۔ پتہ نہیں کیا کیا پلان کیا ہوگا، سوچا ہوگا، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ اب تمہارا آخری رمضان ہے، اس کے بعد تمہیں رمضان نصیب نہیں ہوگا۔ اگر یہ انسان سوچ لے تو رمضان کی بڑی قدر اسے محسوس ہوگی، اور وہ اس طرح سے سوچے
کہ یہ رمضان ہے، اب پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہو یا نصیب نہ ہو، لیکن ابھی جو مل گیا ہے، رمضان کا روزہ رکھے گا اور اس کے دل و دماغ میں اگر یہ بات آ جائے کہ رمضان کی جتنی راتیں ہیں، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من رمضان، رمضان کا چاند نکلتا ہے اور رمضان کی پہلی رات جیسے شروع ہوتی ہے، نادا مناد من السماء، آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، ان للہ عتقاء من النار یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، ایک یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول ہم اور آپ کو اللہ کا یہ پیغام پہنچا دیں، جیسے رمضان کا چاند لگا کیا اعلان ہوا تھا ہے آسمان سے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیاں کرنے والو، اے نیکیوں کے خواہش مند، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا جو جذبہ رکھتے ہو، یہ رمضان کا مہینہ لگ گیا، چاند نکل آیا، اقبل، نیکیاں کرنے میں ذرا اور کوشش کرو اور اپنی رفتار اور تیزی بڑھا دو، اقبل، ذرا آگے قدم بڑھاؤ۔ کیا مطلب؟ آج تک جتنی نیکیاں تم کرتے رہے نارمل دن میں، اب ان میں فرق آنا چاہیے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، نیکیوں کے دروازے کھول دیے، برائیوں کے راستے بند کر دیے، جہنم کے راستے سب بند کر دیے، شیطان کو جکڑ دیا گیا۔ اب یہ سب تمہارے لیے کیا گیا ہے تاکہ تم شیطان کے مکر و فریب سے آزاد رہو اور زیادہ سے زیادہ تم نیکیاں کرو۔ یا باغی الشر اقبل، اے نیکیاں کرنے والے ذرا آگے بڑھ، قدم آگے بڑھا، اس موقع کو غنیمت سمجھے جو اللہ نے رمضان تجھے نصیب کر دیا ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے گناہ کرنے والے اور اے برائی کرنے والے گنہگار، رمضان کا مہینہ ہے، اب تو برائیوں سے تو باز آ جا، توبہ کر لے، استغفار کر لے، اپنے گناہوں پر رو لے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی مغفرت اور بخشش کرا لے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ روزانہ اعلان ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کیا سناتے ہیں؟ رمضان کا چاند نکلا، رمضان کی پہلی ہی رات سے لے کر کے آخری رات تک، یعنی 30 یا 29 راتیں ہیں، ان راتوں میں سے ہر رات کو روزانہ بے شمار ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں جن کے گناہوں کی بنا پر ان پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اور اللہ رسول نے فرمایا، اور یہ ایک دن کا معاملہ نہیں، پورے مہینے بھر کی جتنی راتیں ہیں 30 یا 29، ہر رات کو یہی اللہ تعالیٰ کے دستور اور نظام ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، اگر آپ کو رمضان مل گیا ہے تو کس لیے ملا ہے؟ اس لیے ملا ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یا باغی الخیر اقبل، نیکیوں میں قدم بڑھاؤ، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو، تھوڑا عمل کرو گے اللہ بڑا ثواب دے گا، اور یہ صرف گنے چنے دن ہیں، اور یہ دن اگر ختم ہو گئے تو کہا جاتا ہے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ ایک رمضان ایک دن چلا گیا، مس کر گئے، اب یہ دن آپ کو دوبارہ نصیب ہونے والا نہیں۔ اس لیے آپ اس طرح سے اس کو سوچیں، جو رمضان ہمیں ملا ہوا ہے کہ ہمیں رمضان اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے،
بڑی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر رات کو گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کرے اور ہم کو فکر نہ ہو کہ ہمارا بھی نمبر لگ جائے، یہ بڑی بدبختی ہوگی۔ کام تو یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ جہنم سے لوگوں کو معاف کر رہا ہے تو ہم ساری دنیا چھوڑ کر کے رب کے سامنے رو کر کے دعائیں کرتے، اللہ اتنی بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی کہ مجھ کو بھی جہنم سے آزاد کر دے۔ اپنے جن گنہگار بندوں پر مہربانی فرما کر کے رمضان کے اس مہینے میں جن کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے، اللہ ہمارا نمبر بھی ان میں لگا دے، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، اور تو نے جہنم سے آزاد کرنے کا، معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوستو، اگر دنیا میں کوئی چیز بٹنے لگے تو ذرا دیکھو کیسے انسان ٹوٹ پڑتا ہے اس کو لینے کے لیے۔ چلتا ہوا انسان رک جاتا ہے، سویا ہوا انسان جگ جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک چیز بٹ رہی ہے، اس کو لو۔ وہ مسلمان کتنا بے حس ہے کہ جیسے عام دن میں بے خبر رہتا ایسے رمضان میں بے خبر رہے، جبکہ رمضان کا اللہ تعالیٰ نے ایک الگ نظام رکھا ہے کہ ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ رمضان میں برابر جاری رکھتے ہیں۔ تو یہ فکر ہونی چاہیے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ تو انسان رمضان کا مہینہ مل جائے تو اس کو غنیمت سمجھے اور یہ سمجھے کہ یہ زندگی کا آخری رمضان ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہو یا نصیب نہ ہو، اگلے رمضان پر کوئی چیز نہ ٹالے۔ عبادت، مغفرت، توبہ، استغفار، جنت کا مستحق بننا، جہنم سے آزادی کی فکر، اگر یہ ایک چانس اللہ نے زندگی میں پھر عطا کر دیا ہے تو آپ غنیمت سمجھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں اور ان لوگوں سے عبرت و نصیحت حاصل کریں کہ پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور رمضان آنے کے وقت دیکھو، آنے کے پہلے وہ قبر میں چلے گئے ہیں۔ تو ہمیں اس کا خیال رکھا جائے، آپ اس پر خاص غور رکھیں، اور اس رمضان کو آخری سمجھیں گے تو اس کے ذریعے آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ یہ پتہ نہیں اگلا ملے نہ ملے، جو کچھ کرنا ہے، جتنی توبہ استغفار، جتنا نیکی کرنی ہے وہ بہتر ہے کر لو، اگلے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ فکر ہو، یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، کتنی پیاری چیز۔ بلکہ بعض روایتوں میں تو آیا کہ جب لوگ مسلمان ہوتے تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اتنی عجیب سے ہے، کہتے ہیں جب لوگ اسلام میں داخل ہوتے اور مسلمان بن جاتے، ایمان لا لیتے، تو ان کو جو نصیحت نبی علیہ السلام کرتے تھے وہ یہی کرتے تھے کہ بھائی اب تم مسلمان ہو گئے، اب تمہاری زندگی میں ایک تبدیلی، انقلاب آنا چاہیے، اور 5 چیزوں کا خیال رکھنا۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لو، 5 نعمتیں ہیں ان کو غنیمت سمجھ لو، 5 آفتوں کے پہلے۔ ہر یہ نعمت 5 نعمت ہے اور ہر نعمت کے پیچھے مصیبت ہے، آفت ہے، اس لیے ان کو غنیمت سمجھ لو۔ ان 5 میں سے سب سے پہلی چیز، اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے فرمایا حیاتک قبل موتک، اپنی موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھ لو۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس زندگی کے بعد حیات کے پیچھے موت ایک مصیبت لگی ہوئی ہے۔ کہا گیا جو پیدا ہوا ہے مرنے ہی کے لیے پیدا ہوا، تو نعمت ہے زندگی۔ دوستو، عبرت و نصیحت حاصل کریں، پتہ نہیں رب نے کیا ہمارے اندر دیکھا، آپ کے اندر دیکھا
کہ اگلا یہ رمضان پھر نصیب کر دیا۔ ہمارے بھائی و بہن ہمارے ہی جیسے تھے جن کو اللہ نے رمضان نصیب نہیں کیا، قبرستان میں ہے۔ اس لیے اغتنم خمسا قبل خمس، اللہ رسول فرماتے ہیں موت کے پہلے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھ لے۔ غنیمت سمجھنے کا مطلب اس کی قدر کر لو، اس کو صحیح چیز میں استعمال کر لو، کھیل کود میں نہیں، لہو لڑی میں نہیں، استعمال کر لو۔ وہ اعمال کرو جو موت کے بعد کام آنے والے ہیں۔ اللہ رسول نے کتنی پیاری حیات کا قبل موتی۔ اور یاد رکھو دوستو، یہی موت جب تک نہیں آتی تب تک یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور موت جو چاہیں آپ نیکیاں کر لیں، لیکن اگر موت نظر آ گئی، موت سامنے آ گئی، اب انسان کتنا بھی کوشش کرے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ موت تو آ گئی، اللہ چند منٹ کے لیے موت کو ذرا مؤخر کر دے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو، اب انسان کو اپنی موت کا، اپنی زندگی کی قدر اب محسوس ہوئی، تو اس کے پہلے ہم غنیمت سمجھ لیں، اس کی قدر کر لیں۔ انسان کہتا ہے رب لولا اخرتنی، جب موت سامنے آ گئی اور آدمی سوچتا ہے، دیکھتا ہے، یار اب کیا کریں، ہائے ہم نے آج کل جو کچھ کیا، ہم نے یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی، یہ بڑے بڑے کاروبار کیے، ہم نے یہ بڑے بڑے محل بنائے، اتنے بچے بیوی، ان کے لیے میں نے یہ کیا، جو کچھ کیا وہ سب تو ہم سے چھوٹ رہا ہے۔ اب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ آخر ہم اب جہاں جا رہے ہیں اپنے لیے ساتھ کیا لے کر کے جا رہے ہیں۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، اللہ اکبر، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ۔ جب موت آ گئی اور انسان دیکھتا ہے کہ اب ہم خالی ہاتھ جا رہے ہیں، اب میرے پاس کچھ نہیں، کیوں؟ ہم نے جو کچھ کیا وہی کیا جو چھوڑ کر کے جانا ہے، اور جو ہمیں لے کر کے جانا ہے ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ خالی ہیں۔ اسی لیے اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے وقت بہت رو رہے تھے، سارے شاگرد اکٹھا ہیں، سارے لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں، اچانک چارپائی سے منہ موڑا، کروڑ بدلے دیوار کی طرف منہ کر لیا، رو رہے ہیں، سسکیاں بدھ گئی ہیں، بستر تر ہو رہا ہے۔ لوگوں کو پہلے تو پتا چلا کہ شاید کروٹ بدلے ہیں، تکلیف ہوگی، لیکن جب رونے کی آواز سنی تو کھینچ کے اپنی طرف لائے تو دیکھا کہ زار و قطار رو رہے تھے۔ لوگوں نے کہا، شاگرد تھے، رشتے دار تھے، ابو ہریرہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ بیوی بیمار، ہم مر جائیں گے تو بیوی بیوہ ہو جائے گی، تو ہم آپ کو اطمینان، اللہ کی قسم، آپ کی بیوی کو ہم لوگ اپنی بہن کی طرح رکھیں گے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنی بہن کی طرح رکھیں گے۔ اگر ان بچوں کے یتیم ہونے کا ڈر آپ کو ہے تو آپ اس کی کوئی پرواہ نہ کریں، ہم بچوں کو اپنے بچے سمجھ کر کے پرورش کریں گے۔ اگر آپ سوچتے ہیں گھر ویران ہو جائے گا، نہیں، اس کی دیکھ بھال کر آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ نہیں، تم لوگ غلط سمجھ رہے ہو، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ بیوی ہماری بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، گھر ویران ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم رونا اس بات پر ہے، سفر طویل وزاد قلیل، اندازہ لگ رہا ہے کہ جتنی چیزیں ہیں میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، سفر تو ہمارا بڑا لمبا ہے لیکن توشہ ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے۔ یہ نہیں اندازہ کہ ہم سفر میں کامیاب ہو سکیں گے، کیوں نہیں، کیوں؟ سفر بہت لمبا ہے اور توشہ ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان اس بات کا احساس کرے کہ رمضان جو ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور غنیمت ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہم اس سے فائدہ اٹھا کر کے نیک اعمال کر لیں
یہی اصل میں ہمارے ساتھ جانے والا ہے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم نے کوتاہی کیا تو بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ نفسي بتقواها